نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت ام معبد کے نام سے تھیں، مہمان نواز تھیں اور اپنے مکان کے سامنے بیٹھی رہتی تھیں۔ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اس کی تواضع کرتی تھیں اور ان کی یہ بات مشہور تھی۔ پیغمبر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان کے پاس بھی تشریف لے گئے، معلوم کیا کچھ کھانے پینے کے واسطے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اور تمام بکریوں کو بھی ہمارے شوہر ابو معبد چرانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نہایت مریل اور کمزور بکری خیمے میں بندھی پڑی ہے۔ حضور نے معلوم کیا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ کہا یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کچھ دودھ وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دودھ کہاں سے آئے گا، یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس بکری کو قریب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پانی منگوا کر اس کے تھنوں پر چھڑکا تو اس کمزور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب اس کا دودھ نکلا تو ایک ٹب، حالانکہ بکری کا دودھ اگرچہ نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 گلاس ہی نکل پائے گا، دودھ سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا، اس عورت نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نوش کیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ بہت زیادہ دودھ رکھا ہوا ہے۔ معلوم کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ام معبد نے کہا آج ایک بہت ہی متبرک، خوبرو اور بہت ہی نیک شخص ہمارے یہاں آئے تھے اور یہ سب ان کی برکات ہیں، اور میں نے تو زندگی میں ایسا متاثر کرنے والا آدمی دیکھا ہی نہیں، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر نبی ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اپنے شوہر سے بیان کیا، جس قدر بہترین انداز میں بیان کیا وہ عربی ادب کے شہ پاروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگل میں رہنے والی عورت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف اور آپ کا نقشہ کھینچ رہی ہیں، کہتی ہیں ظاہر الوضاعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق ثم لم تعبہ سجلۃ ولم تزر به سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح احبر اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا سمت علیہ الوقار وان تکلم علیہ البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن ربعۃ لا تقحمہ عین من قصر ولا تشنؤہ من طول غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہ قدرا لہ رفقاء یحفون بہ اذا قال استمعوا لقولہ واذا امر تبادروا الى امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ کہ رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، چہرہ بہت تابناک تھا، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا نہ بال میں گنجا پن تھا، جمال جہاں تاب کو گویا
جمال جہاں تاب گویا چمک دمک سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں سرمگی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، آواز مضبوط تھی، گردن لمبی تھی، آنکھیں پوری سیاہ اور پتلی سفید تھیں، آنکھوں میں سرمگی پن تھا، دونوں ابرویں ملی ہوئی تھیں، بال بالکل کالے تھے، جب خاموش رہتے تو باوقار معلوم ہوتے اور جب گفتگو کرتے تو عجیب کشش ہوتی تھی، دور سے دیکھیں تو بھی خوبصورت نظر آئے، جو قریب سے دیکھیں وہ بھی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ گفتگو نہایت شیریں، بات بالکل دو ٹوک، نہ مجمل بات ہے اور نہ لغو بات ہے، گویا کہ لڑی سے موتی جھر رہے ہیں۔ قدم درمیانہ تھا، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو نہ بھائے اور نہ ایسا لمبا کہ آنکھ کو ناگوار ہو، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ، جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق ہو۔ آپ کے کئی ساتھی ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اسے غور سے سنتے ہیں اور اگر حکم دیتے ہیں تو اسے انجام دینے کے لیے لپکتے ہیں۔ آپ مطاع مکرم ہیں، نہ ترشرو ہیں اور نہ لغو گو۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ حیلہ مبارکہ ام معبد نے ابو معبد کو کھینچ کر بیان کر دیا۔ ابو معبد حیران، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، یہ وہی شخص ہیں جن کے پیچھے قریش کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ضرور ان کی صحبت اختیار کروں گا۔ ام معبد سے آپ کی پہلے سے کوئی ملاقات نہیں تھی، بلکہ پہلی ہی ملاقات تھی، لیکن اس عورت نے جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آپ کو دیکھا اور جس انداز میں آپ کے رنگ اور حسن وغیرہ کو بیان کیا، وہ عربی ادب کے بے نظیر شہپاروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے چلے۔ ادھر مدینہ منورہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت روانہ ہو چکے ہیں۔ اب مدینہ کے ہر گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور لوگ مدینہ منورہ سے صبح کے وقت استقبال کے لیے قباء تک آتے اور آفتاب رسالت یہاں سے طلوع ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ شام تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے، کیونکہ موبائل کا سسٹم تو تھا نہیں کہ اب یہاں پہنچ گئے، پیدل کا معاملہ کب آئیں۔ ایک دن یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے کہ دور سے قافلہ نظر آیا۔ ایک یہودی نے پکارا، ارے لوگو، جن کے تم منتظر تھے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ میں یہ خبر گویا آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ ہتھیار بند ہو کر اپنے محبوب پیغمبر سرور عالم سرور کائنات فخر موجودات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں امڈ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔